بات چل رہی تھی رمضان تقوی کا مہینہ ہے، تقوی کا سیزن. جی تو اس پر آخر میں کل بتایا تھا کہ 7 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اس میں سے پہلی، تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے یہ دھیان لگانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی اس کے بارے میں سب آ گیا. اس کے اندر 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ نماز میں دھیان لگے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اس استحضار سے. دوسری بات، سنت کا اہتمام کیا جائے، لیکن سنت کا اہتمام نبی کی یاد کے ساتھ ہو. جی یہ دوسرا. ابھی تیسری بات، سوچ کر نگاہ کا استعمال کیا جائے. قرآن مجید میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، لہذا سب سے پہلے نگاہ نیچی رکھ کر چلنے کی عادت بنائی جائے. جو جتنا زیادہ نگاہ نیچی رکھ کر چلنے کا عادی ہوگا وہ اتنا ہی بد نگاہی سے محفوظ رہے گا. یہ ہے، نگاہوں کو جتنا ہم نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں گے اتنی بد نگاہی سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. سمجھے؟ جی پھر نگاہ اٹھانے سے قبل بھی یہ سوچا جائے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے اور کیوں دیکھنا ہے، اور مقصود پورا ہوتے ہی، کوئی چیز دیکھنے کے لیے ہم نظر اٹھائیے تو مقصد پورا ہوتے ہی پھر نگاہ کو جھکا لیں. اگر نگاہ اٹھاتے وقت بلا قصد کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے بغیر ارادے کے، تو نگاہ پڑتے ہی اولن پلکوں کو بند کر لے اور پھر چہرہ پھیر لے. یہ پلکوں کا بند کرنا اتنی تیزی کے ساتھ ہو کہ کسی طرح یہ نگاہ اس غیر محرم کے حسن کو چرا نہ سکے. جی ہاں، تو یہ ہے کہ اتنی جلدی سے نگاہ کو فوراً پلکوں کو بند کر دیں، کیونکہ یہ بھی ایک کیمرہ ہے نا ہماری آنکھ، وہ ایک ہی مرتبہ میں فوٹو لے لیتی ہے. جیسے کیمرہ ہوتا ہے، اس کو ایک بٹن دبایا تو 1 سیکنڈ کے اندر اس کا فوٹو اندر آ جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے نگاہوں کو جھکانے کا بتایا کہ اٹھتی بھی ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر بھی، ہاں فرمایا وہ حسن کو چرا لیتے، پھر وہ اس کے، کیونکہ وہ دل میں آ گیا، اب وہ تصورات میں سوچے گا. اس لیے فرمایا نگاہ کو، اور ایسے کتنے چہرے اگر جمع ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی. تو موجودہ دور میں جب کہ راستوں میں قدم قدم پر بے پردہ عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے، تو اس طریقے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بد نگاہی سے بچنا بہت حد تک آسان ہو جائے. یہ بد نگاہی جو ہے، نگاہ کی حفاظت کے لیے ایک محنت کر کے سیکھنا پڑتا ہے. ابھی تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو کم سے کم اتنا تو شروع کرے، ورنہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر سیکھنا یا ان سے پوچھ پوچھ کر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو تیسری چیز جو تھی، سوچ کر نگاہ کا استعمال کیا جائے. چوتھی چیز جو تھی، سوچ کر زبان کا استعمال کیا جائے. زبان کے غلط استعمال سے، جی غلط استعمال سے آدمی کی نیکیاں بہت جلد ضائع ہو جاتی ہیں. زبان کے غلط استعمال سے انسان کی نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی. زبان بظاہر تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس سے صادر ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں. جی زبان چھوٹی ہے لیکن اس سے گناہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں جیسے جھوٹ، غیبت، بہتان، کسی کو بلا وجہ برا بلا کہنا، غصے میں بے جا کلمات کہنا، اور کچھ نہیں تو لا یعنی کرنا وغیرہ، یہ سارے گناہ زبان ہی سے تو ہوتے ہیں. لہذا بہت سوچ سمجھ کر اسے استعمال کرنا چاہیے زبان کو. اگر دیگر گناہوں سے صرف نظر کر کے صرف لا یعنی ہی کو لے لے،
जिसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि ला यानी नेकियों को ऐसे खा जाती है जिससे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। तो ला यानी जो है वो नेकियों को जला देती है। हम बैठकर जो बातें करते हैं ना सब ला यानी होती है। गिबत न भी करो तो ला यानी तो जरूर होती है जी। तो इस हदीस के पेश नजर हम अपना जायजा ले कि अगर हम मुआशरे में कुछ दीनदार समझे जाते हैं, जो कुछ दीनदार समझे जाते हैं, हमें किसी दर्जे में खौफ खुदा है, तो हम झूठ तो नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, बोहतान नहीं बांधते, वगैरह गुनाहों से बचने का तो एहतिमाम करते हैं। लेकिन ला यानी एक ऐसा बीमारी और ऐसा मरज हो चुका है जिससे अब दीनदार भी महफूज नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। यह है ला यानी की बीमारी, जिसमें दीन वाले भी मुब्तला है, बस जिसको अल्लाह बचा, वो भी इस रास्ते पर अपनी नेकियां जाये कर देते। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले ला यानी पर ही ब्रेक लगाई जाए, जिसका आसान तरीका यह है कि बात कहने से कबल सोचा जाए कि इस बात को कहना कितना जरूरी है। ला यानी बेकार बातें करना जिससे न दीन का फायदा हो, जिससे न दुनिया का फायदा हो। जैसे आजकल कोई बैठा है और जो जो हालात है मुल्क के, दुनिया के, अब दो जन बैठकर दुनिया के हालात बता रहे हैं। वो कहता है फला जगह पर ये हुआ, वो कहता है वो ऐसा हुआ और उसकी वजह से हुआ। अब ये सारी बातें हैं, ये हराम नहीं है, ये हराम नहीं, किसी की गिबत नहीं की, हालात का तबसरा किया है, लेकिन ये सारा लायानी है, ये सारा लायानी है जी। हम किसी को ऊपर उठाते हैं, किसी को नीचे कहते हैं, वो होना चाहिए था बड़ा और वो बड़ा बन गया, उसको ऐसा होना चाहिए था, अब तो ऐसा हो सकता है। ये सारी बातें हैं, ये सारी लायानी होती है। जो हालात पर तबसरा करना, ये लायानी। उसके अलावा इंसान ऐसे इल्म पर बहस करे जिसकी जरूरत नहीं है। भाई आसमान के बारे में बात कर रहा है, चांद के बारे में बात कर रहा है, सितारों के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने होते हैं, फला सितारा यूं है और यूं है न यूं है। तो ये सारे बैठकर एक स्टोरी मार रहे होते हैं। अब ये कोई हराम बातें नहीं है, लेकिन ये फजूल है, क्योंकि न तुम उसका कोई दर्स दे रहे या तुम उसके कोई टीचर नहीं हो। टीचर के लिए तो ठीक है, वैसे बैठकर हम इधर की मालूमात कर रहे। तो ये कहते हैं कि कोई भी काम जब करो तो उसके दीन या दुनिया का कुछ फायदा हो रहा हो तो फिर वो लायानी नहीं है। तो ये मैंने मिसाल बताई कि ये चीजें जो है वो जायज है, लेकिन लायानी है तो लायानी भी गुनाह बन जाता है, नेकियां जाय हो जाती है। तो नेक लोग इस बात को करते हैं। तो कबल सोचा जाए कि इस बात का कहना कितना जरूरी है या न कहने से क्या नुकसान है। अगर न कहने से कुछ नुकसान होता हो तब तो कहा जाए, और अगर न कहने में कुछ नुकसान न हो तो खामोशी रहा जाए। क्या जरूरत इधर उधर की बातें करना। यही दरअसल जरूरी गुफ्तगू का मैयार है। हाँ, ये ला यानी समझ के आ गई, ला यानी में मुब्तला है। इस तरीक पर अमल करने का फायदा दो सूरतों में जाहिर हो। एक तो आदमी का बहुत सा वक्त, इसका फायदा क्या होगा, इंसान जबान को खामोश रखेगा तो उसका फायदा यह होगा कि उसका वक्त बच जाएगा जी। बहुत सा वक्त फजूल गुफ्तगू से बच जाएगा जिसमें वो दूसरी ताअत के काम अंजाम दे सकता है जी। दूसरा फायदा यह होगा, एक फायदा तो यह है कि उसको वक्त बचेगा जिससे दूसरे काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा, जब आदमी लायानी से बचने का एहतिमाम करेगा तो जबान के दिगर गुनाहों से अज खुद उसकी हिफाजत हो जाए। लायानी से बचेगा तो जाहिर बात है जो गुनाह उससे बड़े बड़े हैं उससे बचना खुद ब खुद हो जाएगा जी। तो बचना हो जाएगा। तो कितनी चार बातें हुई। तीसरी बात,
जो थी वो सोच कर निगाह का इस्तेमाल करना, चौथी बात थी सोच कर जबान का इस्तेमाल करना, और पांचवी बात क्या है, वक्फे वक्फे से अल्लाह पाक की नेमतों को सोचकर उसका शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतें दी, बेशुमार। आज इंसान सोचता है यार मेरे पास तो कुछ नहीं, क्यों नहीं? कभी उसने सोचा ही नहीं है कि मेरे पास क्या अल्लाह ने नेमतें दी है। आज एक माल की नेमत इंसान से अगर छीन ली जाती है तो ये सोचता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, उसने माल ही को नेमत समझा है। आज हर एक आम तौर पर बस माल ये नेमत, माल हो तो खुश। हालांकि जहां अल्लाह ने दूसरी नेमतें दी है वो माल से बड़ी बड़ी नेमतें दी है। आंखों से देखने की ताकत के हम देख सकते, पहचान सकते हैं। बताओ माल से बड़ी नेमत है कि नहीं? अरे माल खर्च करके भी अगर ये नेमत अगर अल्लाह ले ले तो सारा माल लगा दो तो भी नेमत न मिले तो क्या फायदा? तो देखो ना, तो अल्लाह की नेमतों को सोचो। देखने की नेमत, देखने के अंदर पहचानने की नेमत, जबान से बोलने की नेमत, हवा ले रहे हवा निकाल रहे नेमत। और हम इस्तिंजा, बदन में से जो गंदगी निकालने का अल्लाह ने जो रास्ता निकाला है, आराम से फारिग होते हैं अपनी हाजत से, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे ये तो अंदर की नेमत है। बाहर की नेमत है, हवा है, दरख्त है, चरिंदे है, परिंदे है, इसका रंग है, दरख्तों का रंग है, अलग अलग फूल है, धूप है, रात है, दिन है, क्या क्या नेमत है। क्या ये नेमतें नहीं है? मैंने गिनवाया ताकि समझ में आवे कि इस तरीके से सोचते जाओ तो आपको बहुत सारी नेमतें मिलेगी। तो ये नेमतों को सोच सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो क्या होगा, तो जो माल की कमी की जो नेमत है वो हम भूल जाएंगे फिर, और शुक्र अदा करेंगे, और उस पर हमें सब्र आ जाएगा। आज हमने एक ही नेमत याद रखी है, बस माल। माल है तो खुश, माल नहीं है तो नाराज। तो याद रखें, नाशुक्री भी एक मरज है, नाशुक्री करना, जो हम लोगों में अब बहुत आम हो गया है। ये शुक्र, नाशुक्री की बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर आ गई। देखो, एक इंसान के पास मिसाल के तौर पर अगर 100 नेमतें अल्लाह ने दी है, 100 नेमतें, हजारों दी है, हम तो खाली कहते 100 नेमत, अब उसमें से अगर एक ले लिया तो एक की कमी पर 99 नेमतें है, लेकिन एक की कमी पर इंसान नाशुक्री करता है। उसको हक ही नहीं है नाशुक्री करे। यानी 99 नेमत उसके पास है, उसका तो शुक्र अदा कर, बस एक नेमत के कम होने पर नाशुक्री करते। हाँ, तो ये है नाशुक्री। तो इंसान भूल जाते, इसलिए बताया कि नेमतों को याद करे तो कोई नेमत कम हो जाएगी तो इंसान उस पर अफसोस नहीं। देखो आज भी एक इंसान के अंदर 10 अच्छे आदतें हैं, उसमें एक आदत खराब है तो हम उसको बुरा कह देते कि आदमी बुरा है, ये आदमी ऐसा है, वैसा है, तैसा कर दे। हालांकि उसके अंदर 10 अच्छाइयां बहुत अच्छी है, तो कम से कम उसकी तारीफ तो करो। एक आदत खराब है, आज ये इसको कहते हैं नाशुक्री, कि एक आदत को लेकर उसको हम बुरा कह देते हैं, जबकि दूसरी 9 आदतें उसके अंदर अच्छी है, तो 9 को लेकर उसकी अच्छाई, उसकी तारीफ हम नहीं करते। तो हम कितना यानी कम तंग जहन हैं कि ये करते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमेशा हमें अपने इंसानों की तारीफ करना चाहिए, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की। शौहर बीवी की तारीफ करे, बीवी शौहर की तारीफ करे, चाहे जबान पर न करे लेकिन सोचे तो सही। बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर के अंदर चाहे एक आदत 2 आदतें खराब है, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं उसको तो सोचे कम से कम। जब उसको सोचेगी तो इताअत करना आसान होगा, बात का मानना आसान होगा। नहीं नहीं, छोड़ो। और जो खराब आदतें हैं फिर उस पर सब्र करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना हम उसको हकीर समझ। शोहर को चाहिए कि बीवी के अंदर भी 1-2 अगर खराबी है तो कई चीजें अच्छी है, तो उसकी अच्छाइयों को तो सोचे। हाँ, होती अभी उसकी एक खराब आदत होगी, मुझे वक्त पर खाना नहीं दिया, अब उस पर हमने
اس کو بولنا شروع کر دیا، اس کا دل دکھایا، اس کے تکلیف پہنچائی، یا فلاں کام دیا تھا وہ نہیں ہوا، تو صبر کر لے کہ اس سے کتنے سارے کام تھے اس نے سب کر دیے، ایک کام رہ گیا اس پر ہم گرم ہو جاتے۔ جی، اس لیے چاہیے کہ میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھے، بلکہ لکھے کہ کتنی اچھائیاں ہے، تو اس کی جو کمی ہے اس کمی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور اطاعت اور عظمت بڑھے گی، اور دونوں محبت سے رہیں گے۔ آج ایک لڑ رہے، کیوں لڑتے ہیں؟ اس لیے کہ خرابی دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کے اندر یہ خرابی، وہ کہتا ہے اس کے اندر خرابی، تو خرابی تو ہے ہی انسان کے اندر، لیکن اچھائیاں بھی ہے، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ شکر ادا کرے، یعنی نعمتوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی وقفے وقفے سے نعمتوں کو دیکھے، اس کے اندر، وہ نعمتوں کے اندر یہ سب آ گیا۔ بیوی ہے تو وقفے وقفے سے شوہر کی اچھائیوں کو سوچے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اچھائیوں کو سوچے، ہماری اولاد اس کے اندر بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں، کچھ خرابی بھی ہوتا ہے، دوست ایک دوسرے کو اچھائیاں دیکھے، تو یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ سمجھا ہے کہ ناشکری جو ہے، اور ناشکری یہ ہے کہ غصے ہو جانا، حقیر سمجھنا، لڑنا جھگڑنا، تیرے اندر ہے کیا، یہ ساری ناشکری ہے جو ہم لوگوں میں بہت عام ہو گئے۔ جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام دعا کے بعد خیریت پوچھے، خیریت پوچھنا سنت ہے، یاد رکھنا، خیریت پوچھنا چاہیے، کیسی طبیعت ہے، سنت کے استحضار کے ساتھ پوچھو۔ جانے پر سب سے پہلے ہماری زبان سے تکلیف ہوگا، آج بات خیریت پوچھنے جانے پر کوئی خیریت ہم سے پوچھتا ہے تو ہماری زبان پر سب سے پہلے تکلیفوں کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی خیریت کہاں ہے، آج تو سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور اگر کاروبار کی خیریت بولے نہیں اب تو دھندا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بہت اچھا تھا اب دیکھو، حالانکہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور خیریت کوئی پوچھے تو اگر بیماری ہے تو بیماری کا تذکرہ پہلے نہ کرے، پہلے تو کرے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، ایمان کی نعمت ہے، اعمال ہو رہے ہیں، الحمدللہ سارے کام ٹھیک ہو رہے، لیکن بس تھوڑا سا بخار ہے تو بس کمزور چل رہا ہوں تو باہر نہیں نکل، اب بولے تھوڑی سی بات، سمجھے، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے پھر اپنی جو بیماری ہے وہ بتلائے۔ بیماری شکایت نہیں ہے، بیماری اپنے ضعف کا اظہار ہے، اور اللہ کو یہ ضعف کا اظہار پسند ہے کہ میرا بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، تو ضعف کا اظہار کرنا تو یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن شکایت ہی شکایت ہو تو یہ پسند نہیں ہے، اور پہلے ہی سے برائی بیان کر دے، طبیعت کہاں ٹھیک ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا ہے، کہا بیوی کیسی ہے، کہا بس جانے تو صبر سے کام چل رہا ہوں، ارے تعریف تو کرو اللہ کے بندو۔ ہاں، کوئی دوست پوچھتا ہے وہ کیسی ہے، بولے رات دن لڑائی ہوتی رہتی ہے حالانکہ وہ وقت پر کھانا دے رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے، اور گھر کی صفائی کر رہی ہے، سب گھروں میں جاتے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور باہر جا کے یہ تو کچھ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں الحمدللہ کا شکر ہے، بہت چین اور سکون ہے، برائی بالکل نہ کرے۔ جی، اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو نے کتنی اچھی نعمت دی ہے، سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے، جی، اور ہر بیویوں کے اندر نیکیاں ہے، کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی ہیں، تو اسی لیے تو خرابی اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس پر صبر کریں گے تو درجات بلند ہوں گے، اور اچھائیوں پر شکر کریں گے تو بھی درجات بلند ہوں گے، تو صبر اور شکر سے جنت ملتی ہے، تو کریں گے نا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سچ کر، تو یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی خیریت پوچھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بس سر میں درد ہے، یہ ہے وہ تکلیف ہے، حالانکہ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تو بہت اچھی ہے، اور کانوں سے ہم اچھی طریقے سے سنتے ہیں، ہاتھ اچھے چل رہے،
پیٹ اور بدن کے دیگر اعضاء صحیح سالم ہیں, ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس پر تو ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ سارے اعضاء ٹھیک ہے طرح سے کام کر رہے, صرف سر میں درد ہو رہا, ایسا تو کہہ سکتے. لیکن پہلے کیا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے بس, اور شکر تو ادا ہوا ہی نہیں, یہ تو شکایت ہی ہوئی. اس لیے پہلے شکر ہو, بعد میں کہے کہ یہ حال ہے. ایسے بھی شوہر سے اگر کوئی بات کو سمجھانا ہے, یا شوہر کو بیوی سے کوئی بات سمجھانی ہے, تو پہلے تو اس کی تعریف کرے. ماشاءاللہ تمہارے اندر بہت اچھے اچھے صفات ہے, تم ایسے ہو, اور کھانا دیتے اور گھر کا دھیان رکھتے, تم اپنے بچے کی کیسے پرورش برابر کر رہے. سب تعریفیں کرنے کے بعد یہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا تمہارے لیے تو 4 چاند لگ جاتے بس. اب دیکھو وہ بیوی بھی سمجھ جائے گی کہ نہیں میرے اندر یہ بھی لانا ہے. تو تعریف کے بعد وہ جو برائی ہے یا جو خرابی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے, تانا دے کر نہیں. ہم تو پہلے سے تیرے پاس ہے ہی کیا, اب ایسے کر کے اس کا دل دکھا دیتے, وہ کبھی نہیں سدھر سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ اچھی طریقے, بیوی کو بھی اپنے شوہر سے کوئی تکلیف ہو تو پہلے ان کی تعریفیں کرے. لیکن آج زبان تعریف کے لیے تو چلتی ہی نہیں ہے. کیسے میں بولوں تعریف, وہ تو بگڑ جائیں گے. شوہر کہے گا بیوی کی تعریف کروں گا تو بیوی سر پر چڑھ جائے گی. ارے نہیں چڑھے گی, چڑھ جائے تو پھر مجھے میسج کر لینا, اتار بھی دیں گے نیچے سے. جی ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. تو یہ کرنا چاہیے. تو ہم پر شکر, تو ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ سارے اعضاء ٹھیک ہے, کام کرے, صرف سر میں کچھ درد ہو رہا ہے. کچھ درد ہونے پر فوراً ہم حرف شکایت زبان پر لے آتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے. ایک بزرگ ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے. انہیں پتا تھا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں. انہوں نے میری خیریت دریافت کی. میں نے فوراً اپنی ساری تکلیفیں سنانی شروع کی. میں نے اپنی تکلیفیں سنانی شروع کر دی, جس میں تقریباً 3 منٹ لگ گئے. پھر عرض کیا کہ 24 گھنٹے میں جتنے منٹ ہوتے ہیں ان میں 3 منٹ کی تکلیف ہے, باقی سب راحت. پہلے تو انہوں نے تکلیف گنائی 3 منٹ تک, اور اس کے بعد کہنے لگے 24 گھنٹے ہے, 24 گھنٹے میں صرف 3 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے, باقی سب راحت. اسی طرح یہ دیکھو بہت کہنے کا انداز ہے عجیب طریقے سے, اس پر اگر غور کرو گے تو بہت کچھ ملے گا. اسی طرح ایک بزرگ راستے چلتے ہوئے گر پڑے, جس کی وجہ سے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. فوراً شکر ادا کرنے لگے. 2 دانت ٹوٹے تو شکر ادا کرنے لگے. کس بات کا شکر, ذرا دیکھو. لوگوں نے اس کی حضرت آپ کے تو 2 دانت ٹوٹ گئے اور آپ شکر ادا کر رہے. فرمایا کہ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ صرف 2 ہی دانت ٹوٹے ہیں, باقی 30 یعنی 32 دانت ہوتے ہیں نا, باقی 30 تو اب بھی محفوظ ہے. تو 30 کے محفوظ ہونے پر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھو 2 ہی ٹوٹے, ارے 32 دانت ہوتے کہ نہیں, گن لینا منہ میں سب. سب سوچ میں پڑ گئے, پتہ نہیں 30 ہے کہ 32 ہے. تو خیر جو بھی ہو, لیکن اللہ دیکھو وہ شکر ادا کرنے کا انداز دیکھو. 30 پر شکر ادا کر رہے, 2 ٹوٹے, بولے 2 ہی ٹوٹے, 30 تو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی کہ اللہ کا شکر. تو ایسے ہی کہ انسان کی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے کہ اللہ, جیسے مال میں کچھ کمی آ گئی بھائی اللہ کا شکر ہے. ایمان میں تو اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر رہے. مال کی کمی تو آج نہیں کل درست ہو جائے گی, لیکن ایمان کی کمی ہو جاتی تو میرا بہت بڑا نقصان ہوتا. تو یہ ہے کہ اسے یہ انداز ہے, تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو شکر پر ڈال. اسی طرح ایک بزرگ پر راستہ چلتے ہوئے راکھ گر گئی. راکھ سمجھتے ہیں, وہ لکڑی جلا کر جو بنتا ہے نا کوئلے جلنے کے بعد, جو راکھ, اس کو راکھ کہتے ہیں. تو راکھ گر گئی جس سے سارے کپڑے کالے ہو گئے. فوراً کپڑا جھاڑتے ہوئے شکر ادا کیا. ابھی ہم جیسے ہو تو, اور ہمارے پر اگر کوئی راکھ گرا دے یا گر جائے, کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا, یہ لوگ یہاں رکھتے ہیں, یہاں سے ہوا سے میرے کپڑے کالے ہو گئے. پتہ نہیں کتنا بڑبڑ ہم کرتے. لیکن یہ بزرگ دیکھو سارے کپڑے کالے ہو گئے, فوراً کپڑا جھاڑتے ہوئے شکر ادا کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ پر تو راکھ گر گئی جس سے کپڑا خراب ہو گیا اور آپ شکر ادا کر رہے. فرمایا کہ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ جو اپنی بدعمالیوں کے سبب میں تو آگ کا مستحق تھا,
اس پر صرف راکھ ہی ڈالی گئی ہے، کیا شکر کا موقع نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زبردست نے کہا دیکھو کیا کہنے لگے، پر میں تو آگ کا مستحق تھا، مجھے آگ میں تو نہیں ڈالا، میرے پر تو صرف راکھ ڈالی گئی، تو میں شکر ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر، شکر ادا نہ کرو، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ہے، اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو ذرا بدلے، سوچنے کا انداز، بچوں کی تربیت میں بھی بچوں کی تعریفیں کرے، ہاں بچوں کی غلطیوں کو ایک طرف کر دے، تعریف کرتے کرتے غلطیاں بھی درست ہو جاتی ہیں، ہر وقت اس غلطی کو نہ بتائے، اور جو بچوں کو پڑھانے والے استاد ہیں، علماء کرام ہیں، وہ بھی پڑھاتے وقت بھی بچوں کو یاد نہیں ہوتا، بچے مستی کرتے ہیں یا بچوں کا جو بھی نقص ہو وہ نہ بیان کرے، ماشاء اللہ بچے بہت اچھے ہیں، تم بہت اچھا پڑھتے ہو، تم بہت اچھی طریقے سے آتے ہو، ان کی تعریف کرو۔ تعریف تو استاد کرتے نہیں ہیں، اور صرف پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے آج سبق یاد نہیں کیا۔ ہاں تو ہمیشہ کرو، نہ یاد بھی ہو تو کہو گے نہیں تجھے آتا ہے، سبق آتا ہے، لیکن تو بیمار لگا، چلو تھوڑی دیر میں تو یاد کر لے، بعد میں تیرا سنتا ہوں، تو بچہ خود بخود یاد کر لے گا۔ لیکن ہم ایسی روب در آواز نکلتے کہ بچہ ہی ڈر جاتا ہے، تو یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ سارا شکر ادا کرنے کا، تو بچوں کے اندر بھی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہے، اس پر بھی شکر ادا کر۔ تو فرمایا دیکھو میں تو آگ کا مستحق تھا، مجھ پر تو صرف راکھ بس ڈالی گئی، فرمایا کہ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم غیر موجود نعمتوں کو سوچ کر حسرت اور افسوس اور ناشکری کرنے کے بجائے، جو نعمت چلی گئی ہم اس کو سوچ کر اس پر افسوس کرنے کے بجائے، اس پر ناشکری کرنے کے بجائے، جو نعمتیں موجود ہے اس پر شکر ادا کرنے کا مزاج بنا لے۔ جو نعمتیں موجود ہے اس پر شکر ادا کرنے کا مزاج بنا لے۔ اللہ کہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی جزو ایمان ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہا، کیونکہ ہر انسان 100% صحیح نہیں ہو سکتا، 100% صحیح تو انبیاء کی ذات ہوتی ہے جس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا، لیکن انسان ہے، ہم سب 100% نہیں، کوئی 50%، کوئی 60%، کوئی 40%، باقی تو نقص ہی نقص ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، تو پھر جب انسان اچھا یا دیکھے گا تو اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، کسی رشتہ داروں سے بھی نہیں، ہمیشہ وہ جھک کر کہے گا کہ نہیں بہت اچھے لوگ۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور ویسے بھی غیر موجودہ نعمتوں کو سوچ کر ناشکری کرنے سے وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ جو نعمت چلی گئی تو کیا ہمارے ناشکری سے وہ آ جائے گی؟ مثال کے طور پر بیماری آ گئی، کیا ہمارے ناشکری سے بیماری چلی جائے گی؟ نہیں، اس کا ایک ٹائم ہے، جانا ہے وہ جائے گی۔ ہمارا کام تو شکر ادا کرتے رہے، شکر کے بعد پھر اس کی تکلیف کو ہم بتا سکتے کہ یہ بیماری ہے، تو اس بیماری پر پھر صبر کرتے رہے، اس بیماری پر ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ نعمتوں کو سوچ کر شکر کرنے سے وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی جو غیر موجودہ نعمتیں ہیں، لہذا ہر حال میں شکر ہی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے، شکر کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اپنی ذات پر یاد کر کے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، عربی کا یہ الفاظ کہے، یا تو کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، اور تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے کیسی نعمتوں سے نوازا، بس یہی الفاظ کہے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ ہاں کبھی کبھی اکیلے بیٹھے ہیں، ٹائم ہے، تو سوچو ذرا نعمتوں کو، ایک ایک نعمتوں پر غور کرے، اپنے اندر بھی اتنا مزہ آئے گا، آپ کر کے دیکھو، اتنا مزہ آئے گا آپ کو، اور اتنا ایمان بڑھے گا کہ اللہ میں نے تو آج تک کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ آپ سوچو، باہر کی نعمتوں کو سوچو، ہاں جتنا ہو سکے سوچتے رہو۔
اور پھر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ پروردگار آپ نے مجھے بغیر استحقاق کے کتنی نعمت عطا کری۔ اپنے اعمال کو دیکھو کہ میں کیسا ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے میرے پر کتنی نعمتیں دی ہیں۔ میرے عمل تو وہ ہے کہ مجھے اللہ سزا دیتا، مجھے اللہ بدنام کرتا، میرے عیبوں کو اللہ کھول دیتا، لیکن میرے اعمال کے باوجود، خراب اعمال کے باوجود اللہ نے مجھے ہوا بند نہیں کی، روزی بند نہیں کی، آنکھوں کی بینائی نہیں چھینی، میرے لیے رات اور دن برابر دیے ہیں، میں آرام کر رہا ہوں، اچھی نیند آ رہی ہے، تو یہ شکر ادا کر۔ حالانکہ میں سراپا گنہگار نافرمان ہوں، اس کے باوجود محض آپ کا فضل اور مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اتنی راحت اور نعمتوں سے نواز رکھا۔ اس طرح غور کرنے سے انشاءاللہ شکر کی توفیق ہوگی، انشاءاللہ شکر کی توفیق ہوگی جی، اور ناشکر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے ہمیشہ پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کرے۔ چھٹی بات، تھوڑی تھوڑی دیر سے استغفار کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پچھلے تمام گناہ اگلے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا، تو ان میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرے۔ 70 مرتبہ کا کوئی گن کر نہیں، یعنی کثرت کو بتانے کے لیے 70 کا عدد عربوں میں تھا۔ 70 مرتبہ کیا، 70 مرتبہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، تو اس کا مطلب 70 مرتبہ ہی گئے ایسا نہیں ہے، یعنی کئی بار گئے۔ تو آپ استغفار بھی بہت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ 70 مرتبہ یعنی 70 ہی استغفار کرتے، ایسا نہیں۔ کثرت استغفار کو بتانے کے لیے 70 کا لفظ لیا گیا، اور یہ عربوں میں تھا۔ بہت زیادہ بتانا ہو تو 70۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہم نے بھی جو ذکر و اذکار دیے تھے، جس میں ایک استغفار بھی تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی ایک استغفار ہے، اور یہ بھی استغفار ہے، دونوں۔ تو آپ وہی پڑھے جو ہم نے بتایا، اور وہی یاد بھی کر لے، اور یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو سمجھے؟ تو یہ استغفار کی 100 مرتبہ ہم بھی کریں، کہ ہمارے نبی بھی استغفار کثرت سے کرتے تھے، دھیان کے ساتھ، اپنے گناہوں کا استحضار بھی ہو، استغفار کرتے ہوئے سچی ندامت ہو، دل کا استحضار بھی ضروری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس استغفار میں دل کا استحضار نہ ہو، اس استغفار کے لیے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی غفلت سے کر رہے ہیں تو پھر وہ حق ادا۔ اس سے دو باتیں خاص طور سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اول ہے کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ ہر وقت باری تعالیٰ کے حضور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتا رہے، کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرتا رہے۔ دوسرا یہ کہ اس عمل کے ذریعے نبی علیہ السلام امت کو کثرت سے استغفار کی تعلیم دینا چاہتے جی۔ تو ایک تو یہ کہ ہر وقت باری تعالیٰ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف بھی کرتا رہے، بندگی کا تقاضا، جیسے بتایا نا، نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنا ہے، اور اپنی کمیوں کو اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو دیکھ کر، سمجھے نا، ہاں، اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ بھی غلطی، یہ بھی قصور ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس عمل کے ذریعے نبی علیہ السلام کو کثرت سے استغفار کی تعلیم دینا۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ہاں، استغفار کرنے سے انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دی جائے، جیسے تقوی ہے۔ اب گناہ ہو گیا تو استغفار کر لے تو تقوی پھر واپس قائم ہو گیا، وہ تقوی میں سے نکل نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ سچے اور خالص توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا، اور اسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توبہ استغفار کرنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی۔ توبہ استغفار سچے دل سے، استحضار کے ساتھ، غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا،
توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں. توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال اور اولاد اور باغات دیتا ہے. بہت سارے فائدے قرآن کے اندر لکھے ہیں. یہ اسی قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے. اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دین میں اپنے رب کی طرف پلٹنے اور گناہوں کی معافی مانگے. یہ ساری تو یہ استغفار کے سب فائدے ہیں. ساتویں چیز، وقت کے تعین کے ساتھ کام کرنے کا اہتمام کیا جائے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا اور وقت کے تعین کے بغیر کام کرتا ہے اس سے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ دینی نہ دنیاوی. اور ہر وقت اپنے کو مشغول بھی سمجھے گا. حالانکہ وہ مشغول سمجھے گا لیکن مشغول بھی نہیں ہے اور فارغ بھی نہیں ہے. باتیں ایسے ہے کہ جو مشغول بھی نہیں ہے اور فارغ بھی نہیں ہے، ان کو کہو بھائی کام، تو وہ بہت بزی ہوں. حالانکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے، بس وہ اپنے کوئی وقت ہی نہیں ہے نا کسی چیز کا. تو ہر چیز کا ایک وقت طے کرو تو انسان تھوڑی دیر میں بہت سارے کام کر لیتا ہے. جی تو اس لیے وقت کے تعین کے ساتھ کام کرے. تو دینی اور دنیاوی ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ آدمی اپنے اوقات کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہے. آپ خواہ جس لائن کی محنت لے لے، جب تک آدمی اوقات کا صحیح استعمال اور نظام الاوقات کے تحت کام نہیں کرے گا اس لائن میں ترقی کا تصور اس کے لیے ناممکن ہے. ترقی نہیں ہو سکتی. کام تو ہوتے رہیں گے، ترقی نہیں، وہیں کہ وہیں ہوگا. ساری دنیا ٹائم سے چل رہی ہے، یاد رکھو، اور ترقی جو کر رہی ہے وہ ٹائم کی وجہ سے کر رہی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ان سے دین کا کس قدر کام لیا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ سینکڑوں کتابیں تصنیف کر دی جن کا پڑھنا بھی آج لوگوں پر دشوار ہے. اتنی کتابیں لکھ دی، کہاں سے ٹائم لائے؟ حالانکہ وہ بھی واز وغیرہ میں جاتے تھے، مدرسہ پڑھاتے تھے، مریدین آتے تھے ان کی اصلاح کرتے تھے، گھر کے بھی کام کاج ہوتے تھے اور اس کے باوجود بھی لکھتے تھے سارا کام. ایسا نہیں تھا کہ حضرت کے پاس لکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، بلکہ دیگر بہت سے مشاغل تھے جنہیں اپنے اپنے وقت پر انجام دیا جاتا تھا. مواعظ ہوتے تھے، مجالس ہوتی تھی، آنے والے خطوط کے جوابات دیے جاتے تھے، اسفار ہوتے تھے. غرض کے سارے کام ایک نظام الاوقات کے تحت ہوتے کہ جس کام کا جو وقت متعین ہے اس وقت وہی کام کیا جاتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ متعینہ کام کے علاوہ کوئی اور کام کر لیا جائے. اوقات کی قدردانی اور وقت کے تعین کے ساتھ کام کرنے کا اہتمام وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی جس کے خلاف ہونا قطعاً آپ کو برداشت نہیں. آپ کا یہ معمول 2-4 سال نہیں رہا بلکہ اپنی عمر کے 60 سال 60 ایئرس حضرت نے اسی ضابطے کے ساتھ گزارے اور اپنی زندگی کے کارنامے دینی خدمات سے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے شمع رشد و ہدایت روشن فرمایا، یعنی ایک چراغ جلایا. یہ حضرت کی وہ استقامت تھی جو یقیناً کرامت سے بڑھی ہوئی تھی. اسی کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کی ذات سے دین کا اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا جو ماضی قریب میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا. ایسا نہیں کہ اوقات کی قدردانی اور نظام الاوقات کے تحت کام کرنے پر اللہ پاک کی جانب سے یہ انعام صرف آپ کی ذات کے ساتھ صرف خاص تھا، نہیں، جو بھی کرے گا اللہ اس کو دیں گے. پچھلے لوگوں کے ساتھ مخصوص تھا، بلکہ آج بھی جو وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کام میں لگتا ہے اللہ پاک اس سے اس کام میں ترقی عطا فرماتے ہیں. تو یہ 7 باتیں تھی اخیر میں کہ ہم رمضان میں ان 7 باتوں کا بھی یعنی استحضار کرے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھا گزرے گا. تو یہ کم سے کم 10 یا 11 مجلس سے ہماری ہوئی ہے جو رمضان جو ہے تقوی کا سیزن ہے، بہت ہی اہم ہے اور سمجھداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جی بس ابھی 2 ہی دن باقی ہے رمضان کے. اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے رہنا، کوئی زیادہ اس کے اوپر ہمیں چڑھانا نہیں، اور سوچے
کہ ہم اچھا گزارے، اور انشاءاللہ درس میں سننے والے بھی ان سے درخواست ہے کہ جلد آ جایا کریں، یعنی وقت شروع ہوتے ہی. ہاں، دیکھو انڈیا کے اعتبار سے 9:40 کو وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سب ایک ساتھ میں آ جاوے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. آدھا سنا آدھا نہیں سنا. اور جنہوں نے دوسروں کو نمبر دیے ہیں، اور بہت سارے اس میں شریک ہوئے ہیں ٹیلی گرام میں، لیکن درس کے وقت حاضر نہیں ہوتے، 100 سے اوپر ہے بلکہ 150 کے قریب ہو گئے، لیکن اب دینے والے تو آپس میں ایک دوسرے نے دوسروں کو دیا ہوگا تو ان کی بھی خبر لے کہ کیوں ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسائل ہے، یا ان کا نیٹ خراب ہے، کیوں اتنے لوگ غیر حاضر ہے. 150 میں سے 50 کے قریب آ رہے ہیں، 100 غائب ہے. تو جنہوں نے ایک دوسرے کو نمبر دیا ہے وہ ان سے اس کا مطلب اس کی خبر بھی لے. اور مجھے بھی کچھ بتایا نہیں، کچھ پتہ نہیں کون کہاں سے ہے. 2-4 لوگوں نے کچھ بتایا، تو اور بھی دوسرے لوگ بتاتے جائے کہ کون کہاں سے ہے اور کون کون سن رہے ہیں گھروں میں اور کیا فائدہ ہو رہا ہے.